اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اطینا کل کوثر سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر تنگ دستی محتاجی ہے، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں۔ ان کے لیے عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایسا معجزات ہوں گے کہ تمام پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیاس، میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق۔ صحیح ہے بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں ایسی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رکتا، اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا، یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرو۔ اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار میں بتاؤں گی پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے تو آپ انہیں اچھی طریقے سے جان لیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے؟ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پانے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں، دولت پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں، دولت کی پریشانیاں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بس آپ نیت کر کے یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی آپ پر، اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے،
آپ درود پاک میں درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اگر کسی بھی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطینا کل کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گی میں آپ کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی صورت ہے آپ کی، ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں، ہم یہ پڑھیں گے۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی ربک ونہر انا شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غمگین ہیں اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھنا ہے اور مکمل یقین رکھنا ہے تو مصیبت کے بعد آسانی اور زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی آئے گی۔ آپ نے یہ سورہ کوثر کو صرف 21 بار سینے پہ ہاتھ رکھنا پڑھنا ہے، صرف 21 بار آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں گے، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے، آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پورے یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس وظیفے کو ہر کوئی جانتا ہے، اس وظیفے کو ہر کوئی جانتا ہے، آپ نے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر آپ نے 100 دانوں کی تسبیح ایک لینی ہے اور دعا کرنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر 100 دانوں والی تسبیح پر آپ نے پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال اکرام ہم تجھ سے اپنی گناہ کی معافی کرتے ہیں، جو تنہائی میں، محفل میں یا نادانی میں یا انجانے میں کیا ہے، اللہ اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 بار درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر کو۔ 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔
21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصلی ربک ونہر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک ہو گیا. انا اعطینا کل کوثر فصلی ربک ونہر انا شانئک هو الابتر. یہ 2 ہو گیا. اسی طرح آپ نے 21 بار سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے. 21 بار کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہ آپ نے آخر میں 7 بار پڑھنا ہے. اس سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی. پھر آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ کو 10 بار پڑھ لیا. پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ. یہ آپ کا وظیفہ ہوا مکمل. آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. پورے یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے. آپ نے یہ پڑھنی ہے. آپ نے وظیفہ آپ نے استغفار کرنا ہے. وظیفے کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے. ایک تسبیح پڑھ لیں چاہے آپ 10 مرتبہ استغفار کر لیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے. اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. سورہ کوثر آپ نے 100 دانوں والی تسبیح پر پڑھ لیں اور دعا کرنی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگار ہیں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر. ہم سیاہ کار ہیں لیکن تو تیرے ہی بندے ہیں. تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں. یا ذوالجلال اکرام ہم تجھ سے اپنی ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں محفل میں یا نادانی میں کیے ہیں انجانے میں کیے ہیں. اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے ہمیں کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. آپ جو بھی وظیفہ کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پختہ یقین کے ساتھ کریں تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نئی نئی ویڈیو کے ساتھ اور اچھے اچھے وظائف کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.